تمام احباب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى تابع الأتم إمامنا المهدي الموعود وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، صدق الله العلي العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام أيضا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا جيفة وطالبها كلاب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، الدنيا مزرعة الآخرة، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال الإمامنا المهدي الموعود عليه الصلاة والسلام، ورائے ترک حب دنیا ایمان نیست، آمنا صدقنا۔ محترم حاضرین نماز جمعہ، گزشتہ خطبہ اپنے اکل حلال، قوت حلال، کسب حلال سے متعلق سماعت فرما رہے تھے۔ اس کی تھوڑی سی توضیح، تشریح اور تفہیم کروں آج کے اس خطبے میں۔ اکل حلال، قوت حلال، کسب حلال، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں آخرت پر نظر ہماری ہونی چاہیے۔ دنیا کو ہے سمجھنا ہے، دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں کچھ بھی نہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دنیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا مردار کے مانند ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، جس کی شان والا مرتبت ہے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ لہذا اس سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ بندہ مومن ہونے کی حیثیت سے مکمل طور پر اپنے آپ کو مومن بنانے کی کوشش کریں، مومنانہ صفات اپنے اندر پیدا کریں، اور جب مومن بن کر زندگی بسر کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے حشر کے دن، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کر زندگی بسر کرو۔ مومن یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے انسان، کلمہ شہادت پڑھتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ اور اس کے بعد اس سے بڑھ کر اونچا اعلیٰ مقام مومن کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مسلم
کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ مومن کا لفظ استعمال فرمایا اور فرمایا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے حشر کے دن، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کر زندگی بسر کرو۔ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ سورہ بقر کی ابتدائی آیت میں، پہلی آیت میں سورہ بقر میں اللہ نے فرمایا، کتاب کا تعارف کرایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے یعنی قرآن، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک اور گمان ریب نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، اللہ نے فرمایا کہ یہ متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اس میں ہدایت ہے، جو اس پر چلتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں وہ متقین ہیں، اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقین کی تعریف فرمایا، تعارف کرایا اللہ نے اور فرمایا ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یؤمن یہاں بھی مومن کی بات آ رہی، ایمان کی بات آ رہی، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان جو رکھتا ہے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے دیا ہے اس مال میں سے خرچ کریں، وہ مومن ہے۔ مومن کا تعارف و تعریف اللہ نے فرمایا، تو اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو قائم کریں، غیب پر ایمان رکھیں، اور جو کہ اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ خرچ کرنے کے لیے مثالیں بہت ساری ہیں، جمع کر رکھنا، مال پر اژدہے کی طرح سے مسلط ہو جانا، یہ مال سے محبت ہے، پیسے سے محبت ہے۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، مال و دولت سب کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ مومن ہے۔ اور یہ مومنانہ صفات اگر اپنے اندر ہم پیدا کرتے ہیں تو آخرت کی کامیابی یقینی ہے۔ اور اس سلسلے میں دنیا، مال و متاع، خزانے کے خزانے، دولت کے انبار، مشہور ہے کہ قارون کا خزانہ، پتہ نہیں اس کے خزانے کی چابیاں کتنے اونٹوں پر سوار کر کے لاد کر کے بھیجا کرتے تھے۔ اتنا بڑا خزانہ، مال اور دولت، اس کا پیسہ، اس کا سب کچھ کیا ہوا؟ قارون کا خزانہ ختم، وہ بھی ختم، اس کا خزانہ بھی ختم، کچھ بھی نہیں رہتا۔ اسی لیے قرآن کی مشہور ترین بہترین سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب چیزوں کو فنا ہے، سب ختم ہونے والی ہے، ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ سورہ ایسا ٹیکنیکل سورہ ہے اور اس میں اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس نعمتوں میں ہر ایک نعمت کو بیان کرتے ہوئے، ہر نعمت کے بیان کرنے کے بعد اللہ نے ایک آیت بار بار اس کو ریپیٹ کیا، بار بار ارشاد فرمایا، بار بار یاد دلایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس میں فرمایا اللہ نے کہ کل من علیہا فان، سب کو فنا ہے، ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور اللہ کی ذات باقی ہے۔ اور فنا پر بھی نعمت بتایا، اور اللہ کی ذات کی بقا، اس کو بھی اللہ نے نعمت بتایا مومنین کے لیے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ مومن جب فنا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو فنا پلا کر دیتا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے آپ کو پوری طرح سے اپنے دل سے دنیا کی پوری طرح سے محبت نکال کر اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا،
ان صلاتی و نسکی، ٹہر جانا یعنی روزے رکھنا، ان صلاتی و نسکی و محیایا، میرا زندہ رہنا میرا مرنا، سب کچھ للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین ہے۔ اس طرح سے اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر لے اور اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ کے لیے بنا دے تو یہی زندگی کامیاب ہے۔ یہاں جس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے تو اس کی آخرت کی زندگی اللہ نے فرمائے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کر زندگی بسر کرو۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی، اور پھر اس کے لیے ابھی میں نے عرض کیا کہ خزانے قارون کے بہت سارے تھے، سب ختم، قارون بھی ختم، قارون کے خزانے بھی ختم۔ اسی طرح سے فرعون آیا، شداد آیا، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ بھی عبرت ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام اور صدیقین صالحین ان کی زندگیاں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے جب اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا، اس کے الفاظ بتائے، تو اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کیا مدد ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کیا مدد ہے؟ موٹر کار بنگلہ پیسہ ٹکا دولت خزانے کچھ بھی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کون سی مدد؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے سچے راستے پر چلا۔ اور کون سا سیدھا سچا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیری نعمتیں ہیں، تیرا انعام و اکرام ہوا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے، ان لوگوں کے راستے سے بچا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر کہ تیرا قہر و غضب نازل ہوا۔ یہ قہر و غضب ظالم سے مراد مفسرین بیان کرتے ہیں یہود و نصارہ۔ یہ ظالم ضلالت میں پڑے ہوئے تھے، گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، دولت کی دنیا ہی سب کچھ تھی، آخرت کی طرف ان کی نظر جاتی نہیں تھی، اسی لیے ان کو ظالم کہا گیا۔ یہود و نصارہ یہ ظالم کے لفظ سے ملعون ہوئے، قیامت تک کے لیے لعین ہوئے، ملعون ہوئے، اور ان کے راستے سے پناہ مانگنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، اس کا طریقہ دعا کا سکھایا۔ تب یہ ساری چیزیں جب ہمارے سامنے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پوری طرح سے مومنانہ صفات اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے آج جن آیات کو موضوع سخن بنایا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا گزشتہ خطبہ آپ نے قوت حلال، عقل حلال، کسب حلال سے متعلق آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اب وہ ساری چیزیں عقل حلال، قوت حلال، کسب حلال، اس کے لیے چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنی دل سے دنیا کی محبت کو نکالیں۔ جب چل کر قوت حلال کی طرف بھی دل مائل ہوتا ہے ہمارا، عقل حلال کی طرف بھی راغب ہوتے ہیں، اور کسب حلال کی فکر رکھتے ہیں۔ اگر دل سے دنیا کی محبت نہیں نکالیں گے، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھیں گے، دنیا کی مال اور دولت، اس کا ساری چیزیں جو دنیا کی حاصل ہوتی ہیں اسی کو سب کچھ سمجھتے، تو عقل حلال، قوت حلال، کسب حلال، اس کا حاصل کرنا دشوار ہے۔ اب اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، 7ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے، کھیل اور تماشا، دنیا کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا،
اللہ نے فرمایا کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہیں، مگر باقی رہنے والی چیزیں کیا ہیں؟ نیک اعمال، نیکی، اعمال صالحہ، پروردگار کے نزدیک یہی سب سے بہترین چیز ہے، نیک اعمال۔ جیسا کہ ابھی میں نے اپنی گفتگو کی ابتدا میں 2 احادیث بھی سنانے کی عادت حاصل کی، ایک حدیث کی تھوڑی سی تفہیم بھی کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الدنیا جیفۃ وطالبها اکلا، دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ 2 مرتبہ ابھی تک میں نے بتایا کہ گزشتہ خطبہ اکل حلال، قوت حلال، کسب حلال، اب اس کے لیے اپنے آپ کو دنیا میں جب تک رہیں گے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو گویا کہ مقید رکھنے کی ضرورت ہے، مقیدانہ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن و جنت للکافر، دنیا کافر کے لیے جنت ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے یہاں وہی اس کے لیے ہے، یہاں ہے، وہاں کچھ بھی نہیں۔ مال و دولت، یہ موٹر، یہ بنگلہ، یہ کار، یہ دنیا کی سجاوٹیں، یہ رنگ ریلیاں، دنیا کی خوبصورتیاں، یہ سب کچھ کافروں کے لیے جنت ہے، وہ سجن للمومن، اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ مومن اگر مومنانہ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، حلال طریقے سے اپنے آپ کو، آپ کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے چاہے مقیدانہ زندگی بسر کرے۔ اس کے لیے یہ ایسا جب کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم اگر ایسا کرتے ہو، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہو، دنیا کو ہیچ سمجھتے ہو، دنیا کو کھیل تماشا سمجھتے ہو، اور دنیا میں اپنے آپ کو لت پت نہیں کرتے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تم یہاں اللہ کے لیے مشقتیں اٹھائیں گے، حلال و حرام جان کر حلال کو اختیار کریں گے، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور اوامر پر عمل کریں گے، نواہی سے اپنے آپ کو روکیں گے، اللہ نے جو حکم کیا وہ کریں گے، جن چیزوں سے منع کیا وہ رک جائیں گے، اور نماز کو قائم کریں گے، آخرت پر ایمان رکھیں گے، اکل حلال اور قوت حلال اور کسب حلال کے ذریعے سے اپنی زندگی کو پاک اور پوتر بنا کر رکھیں گے، تو ایسی زندگی، دنیاوی ایسی زندگی مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے۔ اب یہ سب چیزیں کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے آپ نے سنی، قرآن کی آیات اور اس کی تفہیم بھی آپ کو سننے کی سعادت حاصل ہوئی، مجھے کہنے کا موقع اس کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تام رسول اللہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ورائے ترک دنیا، ورائے ترک حب دنیا ایمان، دنیا کی محبت دل سے نکال لے بغیر ایمان کا اعتبار نہیں، یعنی دل سے دنیا کی محبت نکالنا، تب یہ دل اللہ کی طرف مائل ہے، پھر اللہ کے احکامات پر چلنا، اللہ کی کتاب جو ہمارے لیے نازل کی گئی ہے اس پر عمل کرنا، یہ سب آسان ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے اپنے نفس کو پاک کرنا، قد افلح من تزکا، اللہ نے فرمایا جو اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس کے لیے دنیا سے دل کی محبت جو نکالتا ہے اسے تاریخ دنیا کہا جاتا ہے۔
اگر تاریخ دنیا ہوتا ہے، متوکل ہوتا ہے، توکل اللہ پر ہوتا ہے، صرف اور صرف توکل اللہ پر ہونا چاہیے، اور دنیا کی جو چیزیں ہیں عارضی طور پر صرف ضرورتاً اس کو حاصل اور استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے علاوہ جب ایسا کرتے ہیں، دل سے دنیا کی محبت نکال کر اپنے آپ کو پناہ پلا کرتے ہیں، تو پھر دین پر چلنا، مومن بننا اور آخرت میں کامیاب ہونا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہمارے پاس ایک طریقہ رائج ہے کہ کوئی بیمار، بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کی کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے، تو گھر والے اس کو ترک دنیا کراتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ترک دنیا اصل میں توبۃ النصوحہ ہے، دل سے دنیا کی محبت کو نکالنے کی چیز ہے۔ وہ دل سے کام کرنے کی ضرورت، اپنے دل سے کرنا ہے۔ اب اس کے لیے جو ہوش و حواس میں رہ کر ترک حب دنیا کرتا ہے، توبۃ النصوحہ کرتا ہے، سچے پکی توبہ کرتا ہے، اور اس کی زندگی پاک ہوتی ہے، دنیاوی طور پر آخرت کی کھیتی گویا کہ وہ یہاں پر کرتا ہے، پھر آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب جو دل سے دنیا کی محبت نکالتا ہے وہ تاریخ دنیا ہے، اور ایسا کرنے والے کو گویا کہ تابع کام رسول اللہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مومن ہے، اس کا ایمان ہے، وہ مومن ہے۔ اب اس کے لیے اب دنیا ترک کرنا یہ کیا بات ہے، اس کی تفہیم ہم اور کیا آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں۔ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دنیا نفسوں کا، دنیا تیرا نفس ہی تیری دنیا ہے، اب دنیا نفس کا، تیرا نفس ہی تیری دنیا ہے۔ اذا اپنے ہی کہا فلا دنیا لگا، جب اس کو تو ختم کر دے گا، فنا کر دے گا، تو تیرے لیے دنیا نہیں، تو تاریخ دنیا ہے۔ اب اس کے لیے ایک صوفی شاعر انہوں نے کیا خوب کہا، چیز دنیا از خدا غافل بدن، نئے خماش و نقرا و فرزند وزن، یعنی دنیا کیا ہے، دنیا خدا سے غافل ہو جانے کا نام ہے۔ مال و دولت، سونا چاندی، پیسہ، بیوی، بچے دنیا نہیں ہے، دنیا ہے، اور انسان ان چیزوں کی محبت میں غرق ہو جائے تو وہ دنیا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کی مذمت فرمائی، وہ اور اس حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو فرمایا، اس کے مطابق ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کی دنیا کو سنوارنے کی کوشش کریں، اس سے دنیا کے مال و دولت، پیسہ ٹکا، یہ ساری چیزوں کی محبت دل سے نکالے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کر کے اپنی گفتگو کو تمام کروں۔ مال غنیمت، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سارا مال غنیمت آیا، ٹیک چھوڑ دیں، ٹیکا چھوڑ دیں، قبلہ رخ ہوں، خطبہ سننے کے آداب ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مال غنیمت کا ایک کثیر حصہ حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ اس وقت گھر کی حالت یہ تھی، ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے یہاں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، پڑوسن سے قرض تیل لے کر چراغ جلا رہی تھی۔ روٹی پکانے کے لیے آٹا نہیں تھا، وہ بھی پڑوسن سے قرض لے رکھی تھی۔ ایسی حالت میں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ جو بعدت خدا بزرگ تو قصہ مختصر کا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں مال غنیمت کا کثیر حصہ پیش ہوا، اور حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس
مال غنیمت کا پورا حصہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حوالے کر کے فرمایا کہ اس مال غنیمت کو آج رات تک تمام ضرورت مندوں میں خرچ کر دو، تقسیم کر دو۔ تقسیم کرتی رہی، تقسیم کرتی تھک گئی، سب تقسیم ہو گیا۔ رات کے اندھیرا چھانے سے پہلے سب تقسیم ہو گیا، 1 درہم بچ گیا۔ اب اس کو امانت سمجھ کر حضور کے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ یہاں بھی ایک خاص نقطہ دیکھیے، امانت سمجھ کر اس سے 1 درہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے کے نیچے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے رکھ دیا۔ رات ہوئی، نماز عشاء ہوئی، معاملات پورے ہوئے، بستر پر آرام کرنے کے لیے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما ہے، ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بھی آرام فرما رہی ہیں۔ اچانک آنکھ کھلی، خیال آیا کہ حضور کا حکم تھا کہ مال غنیمت کا سارا یہ پورا مال ضرورت مندوں میں لوگوں میں تقسیم کر دیں، تو تقسیم کر دیا گیا، لیکن 1 درہم جسے امانت سمجھ کر میں حضور کے تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا، اب اس کا کیا کروں؟ کروٹیں بدلتی جا رہی ہیں، بے چینی اضطراب کا شکار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کسی مصیبت، کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو حضور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، دریافت فرمایا، کیا بات ہے، کیوں پریشان، کیا تکلیف ہے؟ طبیعت تو اچھی ہے۔ فرمانے لگی، اللہ کے رسول یہ کوئی بات نہیں، آپ نے مال غنیمت میرے حوالے کیا تھا اور آپ کا حکم یہ تھا کہ وہ سب تقسیم کر دوں، تقسیم کر دیا، آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ تقسیم کرتے تھک گئی، اندھیرا بھی ہو گیا، 1 درہم بچ گیا آپ کے تکیے کے نیچے، اس کو امانت سمجھ کر آپ کے تکیے کے نیچے رکھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونک کر اٹھ بیٹھے، بے چین ہوئے، اس درہم کو تکیے سے نیچے نکالا، بے چین ہو گئے، لیٹنا چاہ رہے، لیٹ نہیں سک رہے، لیٹے تو بھی ادھر سے ادھر کروٹیں بدل رہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، پوری رات اسی میں گزر گئی۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بڑے پریشان ہیں، بے چین ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ دنیا کی چیز جو میرے تکیے کے نیچے ہے، ہمارے گھر میں ابھی تک موجود ہے، تم نے تو میرے حکم کو پورا کیا، سب تقسیم کر دیا، لیکن یہ بچ گیا، اور یہ ہمارے پاس یہاں پڑا ہوا ہے، دنیا کی یہ چیز جو پڑی ہوئی ہے، کہیں ایسی حالت میں مجھے موت نہ آ جائے اور میری آخرت خراب نہ ہو جائے۔ کون فرما رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بادش خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ان کی 1 درہم کے جب تقسیم کیا جانا چاہیے وہ رہ گیا، اور وہ اس کے لیے بے چین ہو رہے، پریشان ہو رہے، پوری رات آنکھوں میں نکل گئی۔ تو ہم اور آپ آخرت کی کتنی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ایک اور واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ہے، مدینہ میں خیت پڑا ہوا ہے، خیت سوکھا، انسانوں کو کھانے کے لیے اناج نہیں، جانوروں کو کھانے کے لیے چارہ نہیں، پانی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب ایسی حالت میں سب پریشان ہیں، بھوکوں مر رہے، اور ٹھیک اس وقت پر حضرت عثمان، بڑا عبرتناک واقعہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت ملک شام سے نکلا، اور مدینہ میں سب کو خبر ہوئی
کہ ایسی حالت میں، پریشان کن حالت میں، جبکہ سوکھا پڑا ہے، مدینے میں کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم ہو گئی، اب کھانے پینے کی چیزیں مال تجارت کے طور پر عثمان غنی کا مال ملک شام سے نکلا۔ سب کو سن کر بڑی خوشی ہوئی، اور واقعے کے قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کا وہ مال تجارت جس میں خرد و نوش کی چیزیں بھی تھیں، پہلا اونٹ مدینے میں پہنچ چکا تھا، اور اس قافلے کا آخری اونٹ ابھی ملک شام میں تھا۔ اتنا بڑا تجارتی قافلہ، مال کا جو وہ قافلہ تھا اونٹوں کا، سب لدا ہوا سامان آ رہا ہے، لوگ دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اب مدینے کے جو تاجر تھے، کاروباری بیپاری جو تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کر کہا کہ مدینے کی حالت تو آپ جانتے ہیں، سوکھا پڑا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اور آپ کا مال تجارت، خرد و نوش کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہیں، یہاں پہنچ بھی گئے اور ابھی آ رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسے 4 گنا زیادہ قیمت دے کر آپ سے اس کا کاروبار کریں، تجارت کریں، ہم خریدنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بیچ دیجیے۔ حضرت عثمان غنی مسکرا کر کہنے لگے کہ یہ 4 گنا جو زیادہ تم دے رہے ہو، یہ بڑا کم منافع ہے، موقع بہت بہترین ہے، مجھے کمانے کی ضرورت ہے، میں بہت زیادہ منافع کمانا چاہتا ہوں، آپ جو 4 گنا زیادہ دے کر مجھ سے خریدی کریں گے، میں نہیں دینا، میں اس پر راضی نہیں ہوں، میرا مال بیچنا نہیں ہے، جا سکتے ہو۔ مدینے کے سارے تاجر کاروباری پریشان ہوئے، سوچا کہ یہ عثمان کو کیا ہو گیا جو مال کو اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرتا، لیکن اب کیا ہو گیا اس کو، چلے گئے مایوس ہو کر بڑبڑاتے ہوئے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عثمان غنی کے پاس پہنچ کر فرمانے لگے، اے عثمان، تمہارا مال آ رہا ہے، کچھ پہنچ گیا، ابھی آ رہا ہے، بہت ہے مال تمہارا۔ یہ سارے مال کو، چونکہ مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے، کھانے پینے کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس، اس مال کو، خصوصاً خرد و نوش کی چیزوں کو، اس کی اصلی قیمت میں بیت المال کو بیچ دو، ہم تمہاری یہ رقم دے دیں گے اور لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی تاجر آئے تھے، مدینے کے کاروباری آئے تھے، بیپاری آئے تھے، مجھ سے 4 گنا زیادہ کا منافع دے کر وہ خریدنا چاہتے تھے، میں راضی نہیں ہوا، ان کو واپس کر دیا، میں بیچنا نہیں ہے، مجھے تو بہت سارا منافع کما کر اب اس سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے، میں اس سے زیادہ کا منافع کمانا چاہتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عثمان تجھے کیا ہو گیا، تیرے ایمان کا ٹھکانہ کیا ہو گیا، کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے؟ غصہ ہو کر بڑبڑاتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے۔ جا کر وہ اپنے مسکن، اپنے گھر، اپنے مقام پر پہنچے ہی نہیں تھے کہ منادی کرنے والے، اعلان کرنے والے نے اس وقت کا جو طریقہ تھا اس کے مطابق وہ کچھ دف وغیرہ ہوتا تھا، وہ بجا کر کے اعلان کر رہا تھا، سنو 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 لوگوں، مدینے والوں، عثمان غنی کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، سب اپنے اپنے گھروں سے بوریاں، خالی بوریاں لے کر عثمان غنی کے یہاں پہنچ جائیں، اور کھانے پینے کی جتنی چائے چیزیں ہونی ہے وہ سب مفت میں فی سبیل اللہ، اللہ دیا، وہ اپنے گھروں کو لے جائیں۔ سارا مدینہ ٹوٹ پڑا، سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، ساری خرد و نوش کی چیزیں حاصل کی گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے پہنچے واپس عثمان غنی کے پاس، گلے لگایا، بار بار چمٹتے رہے، لپٹتے رہے، اور فرمایا، عثمان تو نے بہت زبردست کاروبار کیا، وہ اس ہستی کے ساتھ تو نے اپنا مال
بیچا ہے، اس تجارت کی ہے جو سب سے بڑا نفع دینے والا ہے، اللہ سے تو نے کاروبار کیا ہے، اس کا بہت بڑا تو اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ بے شک مومنین کی جان اور ان کا مال اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اور یہ دیا ہوا اللہ ہی کا ہے۔ اللہ کے نام پر جان بھی قربان کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان اللہ اشترى، اللہ نے خرید لیا ہے، مومن کا مال بھی ان کی جان بھی۔ تو یہ ساری باتیں آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ بڑا عبرتناک۔ ہارون رشید کی خلافت کا دور تھا۔ ہارون رشید کا دربار سجا ہوا ہے۔ ابن سماک رحمت اللہ علیہ وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بڑی پہنچی ہوئی ہستی۔ اچانک ہارون رشید کو پیاس لگی، پانی رکھا ہوا تھا، اور کٹوروں کا رواج تھا، پہلے کٹورا بھر کر کے پانی رکھا ہوا تھا۔ پیاس جب لگی ہارون رشید کو، وہ کٹورا پانی کا یوں اٹھایا، گھونٹ لینے والے ہی تھے ہارون رشید۔ ابن سماک نے کہا امیر المومنین رک جائیں، پانی نہ پئیں۔ پریشان ہو گئے، چونک کر کٹورے کو اپنے لبوں سے اپنے ہونٹوں سے دور کیا، پوچھا کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتا؟ ابن سماک نے کہا کہ پیاس کتنی لگی ہے ہارون؟ کہا کہ بڑی پیاس شدت کی لگی ہے۔ اچھا، تو اس پیاس کے لگنے پر یہ جو پانی پی رہے ہو، خدا نہ خواستہ تمہارے پاس نہ ہوتا، کہیں سے خریدنا پڑتا، خرید کر پینا پڑتا، تو تم کیا کرتے؟ ابن سماک نے پوچھا ہارون رشید سے۔ ہارون رشید نے کہا کہ یہ پورا کٹورا تو چھوڑو، اس کے آدھے کٹورے کے لیے، یہ کٹورے کے لیے، آدھے کٹورے کے لیے آدھی سلطنت بیچ کر یہ پانی حاصل کرتا اور پیتا۔ ابن سماک نے کہا کہ ٹھیک ہے ہارون، پی لو، پانی پی لو۔ پی لیا ہارون رشید نے، پانی پی لیا، الحمدللہ کہہ کے وہ کٹورا نیچے رکھ دیا۔ ابن سماک نے پھر ہارون رشید سے پوچھا ہارون، اگر یہ جو پانی پیے ہو پیٹ میں اٹک جائے، پیشاب رک جائے اور پیشاب نہیں ہو رہا ہے، طبی طور پر تمہیں اندرونی پریشانی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پھر اس تکلیف کے خاتمے کے لیے، اس کے علاج کے لیے کیا کرو گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ اس کے علاج کے لیے، پیشاب کی آسانی کے لیے، اور جو آدھی سلطنت بچی ہے وہ بھی بیچ دوں گا۔ ابن سماک نے کہا ہارون، بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ دنیا کی چیز، دنیا کی حقیر جو قیمت ہے، یہ کٹورا پانی کے لیے آدھی سلطنت اور پیشاب باہر نکالنے کے لیے، صحت پانے کے لیے حکومت کی اور آدھی جو سلطنت ہے وہ بھی بیچ دیں گے، بس یہ دنیا کی اتنی ہی حقیقت ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم دل سے دنیا کی محبت نکالیں گے، آخرت کی فکر کریں گے، اور ہمارا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، زندگی موت، سب کچھ للہ رب العالمین کر لیں، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکریہ ادا کریں، اور دنیا کی دولت، پیسہ ٹکا، دولت، خزانے، مال، یہ سب چیزوں کو حقیر سمجھ کر آخرت کی فکر رکھتے ہوئے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون پر عمل کرتے ہوئے نماز کو قائم کریں، اور آخرت پر یقین رکھیں، حساب و کتاب کو پیش نظر رکھیں، اور جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور پھر اس مال کو
کمانے کے لیے عقل حلال، قوت حلال، کسب حلال کا مکمل خیال رکھیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عقل حلال، قوت حلال، کسب حلال کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے دل سے دنیا کی محبت، مال و دولت، دنیا کی ہر شے سے محبت، پیسے ٹکے سے محبت، دولت سے اور دنیا کی چمکتی دمکتی ہوئی ساری چیزوں سے محبت کو دل سے ختم کر کے اپنے دل کو پاک کریں۔ قد افلح من تزکا کے تحت اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ کی نظر میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اس طرح کی کامیاب زندگی آخرت کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دل سے دنیا کی محبت نکال کر آخرت کی فکر کرنے، اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تابع رسول اللہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی محبت رکھ کر اللہ کے احکامات، رسول مہدی علیہ السلام کی تعلیمات پر چلنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جو ہمارے درمیان بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان سب کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض دار ہیں یا اللہ ان سب کی قرض داری سے ان کو سبکدوشی اور نجات عطا فرما، اور یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری عطا فرما، یا اللہ جو تنگ دستی میں مبتلا ہیں ان کو رزق حلال اور رزق واسع عطا فرما، یا اللہ جو جس قسم کی بھی بیماری میں مبتلا ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، اور ہم سب کو شاندار صحت و عافیت کے ساتھ سب کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مومنانہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کی نکال دے۔ اے اللہ تیرے لیے جینا، رسول و مہدی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق جینا نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر کہ تیرا انعام و اکرام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما جن پر کہ تیرا قہر و غضب نازل ہوا۔ آمین۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔